شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مقدس العالی کا اس ہفتے کا عطا کردہ رسالہ بڑھاپے میں یاد خدا اول تا آخر سنیے اور دعائے عطار میں شامل ہو کر خوب فیض و برکات حاصل کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں یاد خدا دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بڑھاپے میں یاد خدا پڑھ یا سن لے، اسے اپنی عمر کے ہر حصے، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اور اسے ماں باپ سے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتوں کی امامت، درود پاک کی فضیلت۔ حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیسے ملا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور میں نے ہر حدیث میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قبر میں خوب کام آتی ہے بے قصوں کی ہے یار غار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تنہائی میں رہنے والے بزرگ، عظیم تابعی بزرگ حضرت ایاس بن قطادہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ ایک دن آپ نے آئینے میں اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا تو دعا کی، یا اللہ پاک، میں اچانک ہونے والے حادثات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ موت میرا پیچھا کر رہی ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ پھر اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، اے بنو سعد، میں اپنی جوانی تم پر وقف کر دی تھی، اب تم میرا بڑھاپا مجھے بخش دو، یعنی جوانی میں نے تمہارے معاملہ سر انجام دیے، مگر اب بڑھاپے میں مجھے اللہ پاک کی عبادت کر لینے دو۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائے اور عبادت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال شریف ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہوش و پادوش و خرد ہوش میں ہے، کرنا ہے جو کر لے آج ہی۔ چند سبق آموز عربی اشعار کا ترجمہ سنیے۔ نمبر 1، اے بوڑھے شخص، کیا بڑھاپا آنے کے باوجود بھی تو جہالت یعنی موت کو بھلا کر دھوکے میں مبتلا ہے؟ اب اس عمر میں تیری طرف سے جہالت کا مظاہرہ بالکل اچھا نہیں۔ نمبر 2، تیرا فیصلہ تو سر کے بالوں کی سفیدی نے کر دیا، مگر پھر بھی تو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور ناپائیدار دنیا تجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ نمبر 3، فنا ہو جانے والی دنیا پر افسوس کرنا چھوڑ دے، کیونکہ ایک دن تو بھی مرنے والا ہے، اور ایسے پکے ارادے کے ساتھ آگے بڑھ، یعنی عبادت کر جس میں کسی بےہودہ پن کی ملاوٹ نہ ہو۔ نمبر 4، میں نے خود کو عبادت سے روک کر ہلاکت اختیار کی ہے اور اپنی پیٹھ کو بھاری گناہوں سے بوجھل کر لیا ہے، اور نافرمانی کر کے گویا میں نے اپنے رب کو چیلنج کر دیا، جبکہ وہ انعام و احسان و جود و کرم والا ہے۔ میں اس کی پکڑ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کے عفو و درگزر کی امید بھی رکھتا ہوں، اور میں اس بات کا پکا یقین رکھتا ہوں کہ وہی انصاف فرمانے والا حاکم مطلق ہے۔ عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ورد لب پہ کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، آ گیا ہائے وقت قضا، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آگے کیا بھیجا؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
सुन लो कि बेशक अल्लाह पाक का एक फरिश्ता हर दिन और रात में आवाज लगाता है कि 40 साल की उम्र वालों फसल काटने का वक्त आ गया। ए 50 साल वालों हिसाब की तैयारी कर लो। ए 60 साल वालों तुमने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा है। ए 70 साल वालों तुम्हें किस चीज का इंतजार है। काश के मखलूक पैदा ना होती और अगर पैदा हो गई तो काश अपना मकसद हयात जान लेती, फिर इसके मुताबिक अमल करती। खबरदार कयामत तुम्हारे करीब आ गई, होशियार हो जाओ। ए मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्ग इस्लामी भाइयों, बुढ़ापा हसरत व मायूसी के जमाने का नाम है। कम ही कोई बूढ़ा होगा जो इस उम्र में आकर अपनी पिछली जिंदगी पर ना पछताए। नेक होगा तो नेकियों, इबादतों, रियाजतों वगैरह में कमी पर अफसोस करेगा, और अगर कोई बूढ़ा अब भी गुनाहों भरी जिंदगी गुजारने में मशगूल है तो हो सकता है जैसी नीयत वैसी मुराद के मिज़दाक वो हसरत करता हो कि काश मैं फला गुनाह भी कर लेता। माज़अल्लाह अल अमान अल हफीज। अल्लाह करीम अपनी रजा के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए जिंदगी अमानत है। अल्लाह पाक की तरफ से अता किए गए जिस्मानी आज़ा भी अमानत है। हमने इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत यानी फर्मा बरदारी में इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा, वरना कल कयामत के दिन ये आज़ा बॉडी पार्ट्स हमारे अमाल की गवाही देंगे। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम में पारा 18 सूरह नूर आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। जिस दिन इनके खिलाफ इनकी जबानें और इनके हाथ और इनके पांव और इनके अमाल की गवाही देंगे। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजरू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी एक दिन सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। उज़्र कबूल नहीं फरमाता। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक उस शख्स के लिए कुछ उज़्र बाकी नहीं रखता जिसकी उम्र मौखर कर दे, यहाँ तक कि वो 60 साल तक पहुँच जाए। इस हदीस पाक की फतहुल बारी में यूँ तशरीह की गई है, यानी अब वो ये उज़्र नहीं कर सकता कि अगर मुझे मोहलत मिलती तो मैं अहकाम इलाही बजा लाता। जब तमाम उम्र में कुदरत के बावजूद इबादत तर्क करता रहा तो अब इस उम्र में इसके पास कोई उज़्र नहीं बचा। अब उसे चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करे। बुढ़ापे के बाद फ़कत मौत है। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस इबारत के दो मायने हैं। एक ये कि उज़्रा के मायने है उज़्र दूर कर देता है, तब मतलब ये होगा कि बचपन और जवानी में गफलत का उज़्र सुना जा सकेगा, मगर जो बुढ़ापे में अल्लाह पाक की तरफ रजू ना करे उसका कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं। क्योंकि बचपन में जवानी की उम्मीद थी, जवानी में बुढ़ापे की, अब बुढ़ापे में सिवाय मौत के और किस चीज का इंतजार है। अगर अब भी इबादत ना करे तो सजा के काबिल है, इसका कोई बहाना काबिल सुनने के नहीं। दूसरा ये कि उज़्रा के मायने माजूर रखता है, यानी जो बूढ़ा आदमी बुढ़ापे की वजह से ज्यादा इबादत ना कर सके मगर जवानी में बड़ी इबादतें करता रहा तो अल्लाह पाक उसे माजूर करार देकर उसके नामा अमाल में वही जवानी की इबादत लिखता है। 60 साल पूरा बुढ़ापा है, बूढ़े नौकर की पेंशन हो जाती है और वो रऊफ रहीम रब भी अपने बूढ़े बंदों की पेंशन कर देता है, मगर पेंशन उसकी होती है जो जवानी में खिदमत करता रहे। उम्र के 4 हिस्से। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल रिजवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, इत्तिबा यानी डॉक्टर्स कहते हैं उम्र के 4 हिस्से हैं। उम्र का एक हिस्सा बचपन और लड़कपन है, ये 30 वर्ष तक है। उम्र का दूसरा हिस्सा शबाब यानी जवानी है, ये 40 वर्ष तक है। उम्र का तीसरा हिस्सा कहूलत यानी अधेड़पन है, ये 60 वर्ष तक है। चौथा हिस्सा शौखुखत यानी बुढ़ापा है, ये 60 वर्ष के बाद है। इसमें इंसान की ताकत में कमी आती और कमजोरी, बुढ़ापा जाहिर होने लगता है और मौत सर पर मंडलाने लगती है। ये अल्लाह पाक की तरफ रुजू यानी तौबा का वक्त है। तिरमिज़ी में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है,
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سالوں کے درمیان میں ہے۔ بہت تھوڑے لوگ اس عمر سے اوپر عمر پاتے ہیں۔ الحاصل انسان 60 سال تک قوی یعنی مضبوط رہتا ہے، اس کے بعد کمزوری اور بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں اللہ پاک اس کے تمام عذر ناقابل قبول کر دیتا ہے، کیونکہ سن بلوغت اسے 60 سال تک کافی وقت ہے جس میں وہ سوچ و وچار کر سکتا ہے۔ اے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، محاورہ ہے صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر خدا نخواستہ بچپن، لڑکپن، جوانی اور ادھیڑ عمر میں اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے کام ہو گئے ہیں تو اب بھی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور رحم و کرم فرمانے والے اپنے پیارے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں لوٹ آئیے۔ ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی بہار دنیا میں خزاں نہیں آئی۔ عام انسان کی زندگی میں آنے والی زندگی کے تمام ادوار گزر چکے۔ بچپن کھیل کود کی نظر ہو گیا، لڑکپن دوستوں کی منڈلیوں میں گم ہو گیا اور بے وفا جوانی خوب مستیوں اور غفلتوں کے ساتھ گزر گئی، اور اب قبر کے گڑھے میں اترنے تک ساتھ نہ چھوڑنے والا بڑھاپا ہے۔ بوڑھے کے لیے سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہونے کے باوجود غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہوتا ہو تو وہ کم از کم اتنا ہی سوچ لے کہ اب وہ جلد دنیا سے جانے والا ہے۔ گر جہاں میں 100 گز تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا گورے نکاح باغ ہو گئی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، تے آخر یا خدا عطار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 70 سال عبادت و ریاضت۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت مسعود رحمت اللہ علیہ اتنی لمبی نماز ادا فرماتے کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر ان کے گھر والوں کو ان پر ترس آتا اور وہ رونے لگتے۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا، میرے بیٹے تو اپنے کمزور جسم کا خیال کیوں نہیں رکھتا؟ اس پر اتنی مشقت کیوں ڈالتا ہے؟ تجھے اس پر ذرا رحم نہیں آتا؟ کچھ دیر کے لیے تو آرام کر لیا کرو۔ کیا اللہ پاک نے جہنم کی آنکھ صرف تیرے لیے پیدا کی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اس میں جھونکا نہیں جائے گا؟ انہوں نے جواباً عرض کی، امی جان، انسان کو ہر حال میں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ پیاری امی جان، میرے تعلق سے قیامت کے دن 2 ہی باتیں ہوگی، یا تو مجھے بخش دیا جائے گا یا پھر میری پکڑ ہو جائے گی۔ اگر میری مغفرت ہو گئی تو یہ محض اللہ پاک کا فضل و کرم ہوگا اور اس کی رحمت، اور اگر میں پکڑا گیا تو یقیناً میرے رب کا عدل و انصاف ہوگا۔ لہذا اب میں آرام کیسے کروں؟ میں اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ الکریم۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے تو ساری عمر عبادت و ریاضت میں گزاری ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھ سے زیادہ کس کو رونا چاہیے کہ میں 70 سال تک جس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا آج اسے کھول دیا جائے گا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے یا دوزخ کا۔ کاش میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا اور مجھے یہ مشقت نہ دیکھنی پڑتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ داڑھی مبارک کے سفید بال۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جگہ سفیدی دیکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی بچی ہونٹ مبارک اور داڑھی شریف کے درمیان والے بالوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری انتقال شریف فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 20 سفید بال بھی نہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو کافی ہو چکی تھی۔ فرمایا، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے کا عیب نہ لگایا۔
عرض کی گئی کیا یہ عیب ہے؟ فرمایا تم میں سے ہر ایک اسے یعنی بڑھاپے کو ناپسند کرتا ہے۔ اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر یا داڑھی شریف کے بال اتنے سفید نہ ہوئے جس میں خضاب لگایا جا سکتا، صرف چند بال سفید ہوئے تھے۔ یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سفید بال تو بہت تھوڑے تھے، کچھ بال سرخ ہو گئے تھے، یعنی سفید ہونے والے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا عشق رسول کے حلیہ شریف ہو بہو بیان کر دیا۔ خدا کرے یہ حلیہ شریف قبر میں یاد رہے، اس پر وہاں کی کامیابی موقوف ہے۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال، لفظ و معنی، دید دیدار مصحف قرآن کریم، عارض چہرہ جمال خوبصورتی، شرح کلام حسن۔ کاش اتنے وقت تک حسن و جمال مصطفیٰ دیکھتا رہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال با کمال ہر حال میں میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ نقلی بوڑھا، نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے معدن اخلاق حصہ اول صفحہ 54 پر دیا ہوا ایک دلچسپ واقعہ لفظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک کامیڈین نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ دوست نے کہا یار تم زندگی میں تو مذاق مسخری کرتے رہے ہو، اب آخری وقت میں تم اس سے باز رہو۔ اس نے کہا اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا۔ دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دیا۔ چند روز کے بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی یا اللہ پاک میں نے تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تھا، یعنی بلا شبہ اللہ پاک مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں، تو اللہ پاک نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، یعنی اللہ پاک کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ پاک کی رحمت بہانا چاہتی ہے۔ سفید بال قیامت میں نور ہوگے۔ آج کل عموماً بڑی عمر کے لوگ سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوگے۔ جس کا ایک بال سفید ہو اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جو اسلام میں بوڑھا ہوا تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، یعنی جوانی بڑھاپا اسلام میں گزارے تو یہ نور حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا پرانا مسلمان نئے مسلمان سے اس جلت یعنی اس لحاظ سے افضل ہے۔ اس حدیث پاک کی بنا پر بعض علماء نے فرمایا کہ سر داڑھی سے سفید بال نہ اکھاڑے کہ یہ نور ہے۔ سفید بال اکھاڑنے کا عذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر سفید بال اکھاڑے گا قیامت کے دن وہ نیزہ ہو جائے گا جس سے اس کو پھونکا یعنی گھونپا جائے گا۔ سب سے پہلے سفید بال کس کے آئے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے سفید بال دیکھا تو عرض کی اے رب یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم یہ وقار ہے۔ عرض کی اے میرے رب میرا وقار زیادہ کر۔ سفید بال دیکھ کر موت کو یاد کرنے والا بادشاہ۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنے گھر میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا۔ ایک بار صبح جب اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا۔ اس نے کہا اب یہ موت کی یاد دلانے والا تابوت اٹھا لیا جائے کیونکہ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے جو موت کا قاصد یعنی پیغام دینے والا ہے، لہذا اب میں اس کی کو دیکھ کر موت کو یاد کر لیا کروں گا۔ کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا آنا،
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، کالے بالوں میں سفید بالوں کا آ جانا تجھے اللہ پاک کی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ بڑھاپا آ گیا مگر برائیاں نہ گئی۔ ایک دفعہ بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ نے آئینہ دیکھا تو اپنے سر اور داڑھی میں سفید بال دیکھ کر بطور عاجزی اپنے آپ سے فرمایا، یعنی شاید بڑھاپا تو آ گیا مگر عیب نہیں گئے۔ جعفر بن محمد خراسانی کہتے ہیں، ایک بوڑھے شخص نے کہا، آپ اپنی اس بقیہ زندگی میں کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ جواب دیا، اپنے گناہوں پر رونا۔ اے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ 20 سال بعد توبہ۔ کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے 20 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، پھر اتنا ہی عرصہ نافرمانیوں میں مبتلا رہا۔ ایک دن آئینے میں داڑھی کے سفید بال دیکھ کر اپنی نافرمانیوں پر نادم ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، یا اللہ پاک، میں نے اپنے 20 سال تک تیری عبادت کی، پھر 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف واپس آؤں تو میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو اس نے یہ غیبی آواز سنی، تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، تو نے ہمیں چھوڑا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اب اگر تو ہماری طرف آئے گا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ سونے کے قلم سے لکھی جانے والی نصیحتیں۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ زندگی کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے بڑھاپے کی منزل پر موجود سفر آخرت کے مسافروں کو نیکیوں کی سوغات ساتھ لے جانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے زاد راہ کے بغیر سفر اختیار کرنے والے، منزل بہت دور ہے، تیری آنکھ خوش اور دل لوہے سے زیادہ سخت ہے، جبکہ تو نے آنے والے دن میں گناہوں کے سمندر میں غرق رہتا ہے، تو مصیبت کا تجھ سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ افسوس جوانی تجھے بیدار نہ کر سکی اور نہ ہی بڑھاپا تجھے ڈرا سکا، حد تو یہ کہ تیرے بالوں کی سفیدی بھی تجھے گناہوں سے باز نہ رکھ سکی۔ مجھے تیری کامیابی بہت مشکل نظر آ رہی ہے، فکر آخرت کرنے والوں کو دیکھ کہ وہ کہاں پہنچ گئے، وہ آرام و بستر کو لیٹ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے اور آخرت کی تیاری کرنے میں لگ گئے، ان کے رخساروں پر بہنے والے آنسوؤں نے نشانات ڈال دیے ہیں۔ اے میرے بھائی، تو نے اپنی زندگی کھیل کود میں گنوا دی، جبکہ دوسرے لوگ مقصود کو پا گئے اور تو ان سے پیچھے رہ گیا۔ کیا تو نے کبھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد فلاں لوٹ آیا اور اس نے توبہ کی؟ اے وہ شخص جس کے پاس خوش بختی کا وقت موجود ہے، تو نفسانی خواہشات کے جال سے کب چھٹکارا پائے گا اور کب اپنے عزت والے خوبیوں والے مولا کی طرف رجوع کرے گا؟ اے مسکین، کاش تو توبہ کرنے والوں کے غم کو دیکھ لیتا اور خوف رکھنے والوں کی وعید کی ہولناکی سے ہونے والی بے قراری کو دیکھ لیتا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز، زکوٰۃ اور دنیا سے بے رغبتی میں رکھا، جبکہ بختوں نے اپنی جوانیاں غفلت میں اور بڑھاپے حرص اور لمبی امیدوں پہ برباد کر دیے۔ تو نے نہ تو اپنی جوانی سے نفع اٹھایا اور نہ اپنے بڑھاپے ہی میں رجوع کیا۔ اے اپنی جوانی اور بڑھاپا برباد کر دینے والے، بڑھاپے نے تجھے موت کی واضح خبر دی ہے۔ اے زندگی کے مسافر، تو حد سے گزر چکا، اپنی آزمائش پر آنسو بہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے دھتکار دیا جائے۔ اے وہ شخص جس کی اکثر عمر گزر گئی اور گزرا ہوا وقت لوٹ نہیں سکتا، نصیحتوں نے تیری رہنمائی کی اور بڑھاپے نے تجھے خبردار کیا کہ موت قریب ہے، اور زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، یہ بڑھاپا بالخصوص توبہ و استغفار کرنے اور گناہوں سے باز آ جانے کا وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے اور اس کی بھلائی اس کی برائی پر غالب نہیں آئی تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر مجاہدہ کی مشقت نہ ہوتی تو لوگوں کو با کمال مرد کا نام نہ دیا جاتا۔ اے مردہ دل، اگر تو جوانی میں نیکیوں کی طرف مائل نہ ہو سکا تو ادھیڑ پن ہی میں مائل ہو جا، کیونکہ سر سفید ہو جانے کے بعد کھیل کود بے سود ہے اور بڑھاپے میں نافرمانی زیادہ بری ہے۔ جب تجھ سے کہا جائے گا
تو نے جوانی کو غفلت میں ضائع کر دیا اور اب بڑھاپے میں نیک اعمال کی کمی پر روتا ہے۔ اگر تو جان لیتا کہ تیرے لیے کون سا عذاب تیار ہو چکا ہے تو تو ساری رات رونے میں گزار دیتا۔ بڑھاپے کی گھنٹی دنیا سے کوچ کا اعلان کر رہی ہے۔ اے شخص، آخرت کی تیاری کر لے۔ کب تک عذر کرتا رہے گا، کب تک سستی کرتا رہے گا، اتنی غفلت کرے گا؟ میں قیامت کے دن تجھے معذور نہیں پاتا۔ تیرے ملنے کا گھر ویران ہے جبکہ جدائی کا گھر آباد ہے۔ قدم بڑھا، شاید توبہ سے کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے اور گناہوں سے معافی مل جائے۔ سحری کے وقت ایک سجدہ ایسا کر لے جو تجھے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دلائے۔ اے توبہ کرنے والو، آؤ ہم اپنے گناہوں پر رو لیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ اے توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہوئے بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہونے والے، اے اپنی جوانی کو غفلت میں گنوانے والے، اے اپنی بدعملی کی وجہ سے بارگاہ خداوندی سے دھتکار دیے جانے والے، تو جوانی میں غافل رہا، اگر بڑھاپے میں بھی تو یوں ہی توبہ سے محروم رہا تو کب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا؟ یہ دوستوں کا طریقہ تو نہیں، تیرا ظاہر تو آباد ہے مگر افسوس تیرا باطن برباد و ویران ہے۔ کتنی نافرمانیاں تو کر چکا جس کے سبب تیرے اور اللہ پاک کے درمیان پردے رکاوٹ بن چکے ہیں۔ تو نے اپنی زندگی کے بہترین ایام گناہوں میں گزار دیے، آخر اصلاح کی طرف کب آئے گا؟ اگر تو اپنی گزشتہ عمر میں نیکیوں کو آگے بھیجتا تو تیرا حساب ہلکا ہو جاتا۔ اب یہ کہ کیسے ہلکا ہوگا جبکہ تو نے اپنی زندگی غفلت اور دنیا کا مال جمع کرنے میں گزار دی۔ جب بڑھاپے نے موت سے ڈرایا اور تو نے زیادہ راہ آگے نہ بھیجا تو کیا جواب دے گا؟ کاش کوئی مجھے سمجھا دیتا کہ گناہ گاروں کو اپنی زندگی آخر اچھی کیوں لگتی ہے۔ چند عربی اشعار کا ترجمہ۔ جب ملنے اور راضی ہونے کا زمانہ گزر گیا تو گزرے ہوئے معاملے کو لوٹانے کا مطالبہ کرنے لگا تو کیوں نہ آیا، حالانکہ تجھ سے ملاقات کا وقت موجود تھا اور تیرے بڑھاپے کی سفیدی دانتوں کی سفیدی سے زیادہ چمکدار تھی۔ ہو جاتی ہے ہائے عمر ضائع، جانتا ہوں میں نہیں آئے گا ہر وقت گزرا ہوا یا رسول اللہ۔ نکلنے والی ہے اب روح مستر جسم سے جانا، کرم ایمان کو ہے شیطان سے خطرہ یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔